تو جان لیں بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اللہ نے سارا نقشہ بیان کر دیا، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ۔ حلال سے بات پوری ہو جاتی ہے، تو یہ حلال کے ساتھ آگے کیا ہے؟ یعنی حلال کو بھی مقدار میں کھاؤ، اور محتاط ہو کے کھاؤ، مزاج کے مطابق کھاؤ، ہیلتھی کھاؤ، جنک سے بچو۔ ضروری نہیں کہ حلال ہے تو پیٹ بھر لو، بلکہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے۔ زیادہ کھانا، غلط کھانا، یہ سب شیطان کے راستوں کی پیروی ہے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تو اوور ایٹنگ سے زیادہ اوبیسٹی کا شکار لوگ شہوت کی طرف جاتے ہیں۔ ایک صحابی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے چربی کھانی شروع کی ہے تب سے ہماری رگیں بہنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے کا انسان کی سوچ، مزاج، عبادت، افعال کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب دیکھیں کہ لوگ مردار کو بھی حرام مانتے ہیں، دم مسفوح کو بھی حرام مانتے ہیں، لحم خنزیر کو بھی، لیکن اہل لغیر اللہ پہ آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عقل کا فطور ہے نا۔ ابھی جو چیز اللہ نے ذکر کی کہ باپ دادا والی روایات کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، وگرنہ حکم تو واضح ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، یعنی اللہ کے حکم کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی موت سے بچنے کی خاطر زندہ رہنے کے لیے اگر ایک دو لقمے حرام کے چلے جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، حرام کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب حرام پر سزا ملے گی وہ برداشت کر لیں گے؟ اللہ پوچھتا ہے فما اصبرہم علی النار، اس آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہو، یعنی آفرین ہے تمہاری، اپنے لیے خود آگ خرید رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے
اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ ایک بات جو اس آیت سے واضح معلوم ہو رہی ہے، بعض لوگ اللہ کی اطاعت کے جو معیار ہیں انہیں چھوڑ کر صرف دل کی بات کرتے ہیں، جیسے آنکھ کا پردہ، آنکھ میں حیا، دل میں شرم، یہ چیزیں تو وہ بھی نیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے معیار بتائے گئے ہیں، انہیں تو فالو کرنا پڑے گا، اور پھر دل کا ایمان اور حیا بھی شمار ہوگا۔ اور جو لوگ صرف یہ کام تو کر دیں مگر مقصد رب کی رضا، سنت کی پیروی، تقوی کا حصول، ثواب کی امید نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے۔ یہاں ایک عام کنفیوژن کا رد ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے کہ مختلف آپشنز ہیں، قصاص، دیت، معافی، اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض لوگ شرعی سزاؤں کو ظلم، زیادتی اور انسانیت کا قتل کہتے ہیں، اصل میں یہ مظلوم کی نہیں ظالم کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جب ایک ظالم کو سزا دی جائے گی تو باقی ظالموں کو لگام ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ، تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو یعنی مال، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے، اس میں وصیت کا حکم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بدلے کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے ہاں وصیت لکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اچانک اموات اور یہ سب کچھ بعد میں پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اگر کسی کو کہا جائے، کسی اپنے کو، کہ وصیت لکھ ڈالیے، تو وہ آگے سے بجائے اس کے کس پر دھیان دے الٹا کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہماری موت کا ہی انتظار ہے، حالانکہ رب کا حکم ہے، اور یقیناً اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ اور پھر یہ بھی کوئی ان لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور اسی طرح ناجائز کسی کو محروم کرنے کے لیے کوئی حرام یا غلط چیز کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں اللہ کی صفات سمیع علیم کا ذکر کیا کہ جو جہاں غلطی کر رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ فمن خاف، پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس ان کے درمیان اصلاح کر دے، یعنی غلط وصیت کو اصلاح میں بدلا جا سکتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب رمضان کے مناسبت سے آیات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض ہو گیا ہے، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے اور جہنم سے۔ گنے ہوئے چند دنوں میں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ خود نہیں رکھ سکتے تو ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک کے بجائے 2 ٹائم کا یا اچھے اور زیادہ سے زیادہ کھانا دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فدیہ میں کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، راشن بھی، اور اسی طرح طعام کے لیے پیسے بھی، لیکن یاد رہے کہ اگر خود ہی طعام لے کے دے دیا جائے، راشن یا کھانا بلا کر کھلایا جائے، یہ زیادہ افضل ہوگا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور اسی طرح آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی رمضان میں آغاز ہوا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اسی طرح حیض والی کے لیے، نفاس والی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ مرضیہ اور حاملہ اگر مشقت محسوس کریں تو پھر وہ بھی بعد میں گنتی پوری کریں گی، اور وہ جو بڑھاپے میں ہیں، اب جوانی کی امید نہیں، یا ایسی بیماری کہ ریکوری کی کوئی سبیل نہیں، تو ان کے لیے پھر فدیہ طعام ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہی فائدہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر کرو۔ واقعی یہ فرضی روزے اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مختلف امراض سے بچ جاتا ہے، اور پھر جنت بھی ساتھ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رمضان دعاؤں کی قبولیت گہرا تعلق ہے، اسی لیے آیات کی مناسبت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں رمضان، قرآن، روزہ اس کی بات آئی، وہیں دعا کی قبولیت کا ذکر۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ جو آفیسر اور چپڑاسی کی اور بڑے سے چھوٹے کی اور سفارش کی اور چھت سے سیڑھی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس آیت کے بعد سب رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ احل لکم، تمہارے لیے روزے کی رات یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، یعنی یہ مشکل ہے کہ انسان پورا مہینہ ایوائڈ کر سکے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، یعنی اجازت دے دی، تو اب ان سے مباشرت کرو، یعنی کر سکتے ہو، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے فجر کی روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس حوالے سے بھی احادیث میں ہے کہ اگر ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہے اور طلب ہے تو کھا پی سکتے ہیں۔ کب تک کھانا پینا چھوڑنا ہے؟ پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات سے مراد سورج غروب ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ آج بھی ایک فرقہ ہے جو نماز مغرب کے بعد افطاری کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لا تباشروہن، اور ان سے مباشرت مت کرو، یعنی بیویوں سے، جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ ایک تو اعتکاف میں مباشرت سے منع ہو گیا، دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، خواہ وہ عورتوں کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اعتکاف کے لیے لفظ ہے، قرآنی دلیل، فی المساجد، فی البیوت، فی البیت، اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کو چینجنگ مت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں موجود ہیں، ازواج مطہرات، صحابیات مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھتی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی نجات سنت میں ہے۔ ولا تأکلوا، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہیرا پھیری کر کے، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ کہ چرب زبانی سے اپنے حق میں کروا لو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو ہیرا پھیری چرب زبانی سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی فائدے اور حکمت وغیرہ۔ کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، اور بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو،
بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سیلف ڈیفنس سکھایا، قتال کا حکم دیا، مگر اعتدال کے ساتھ، جبکہ اعتداء سے بچنا لازم قرار دیا کہ زیادتی نہیں کرنی، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ تو پتہ چل گیا کہ لڑائی کا مقصد فتنے سے روکنا ہے، فتنہ کرنا نہیں ہے۔ یکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں، یعنی جو حرمتوں کا خیال رکھے ان کا رکھو، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اسی کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنی فوج کو شتر بے مہار کر دیتا ہے، مگر اسلام نے قتال کے ساتھ اعتدال بھی لازم کیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ خود کو ہلاک ہی کرنا ہے، اور اسی طرح جہاد کو چھوڑ کر تجارت میں مصروف ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہے۔ احسنو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، یعنی جو عبادت کے خاص طور پر حج کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق کرو، اور جہاں غلطی ہو جائے جس چیز کا کفارہ ہے اسے ادا کرو، وگرنہ عبادت ضائع ہے، اسی لیے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ مزید حج و عمرہ کے مسائل بھی ہیں کہ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر قربانی کرے تو ثواب ہے، البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، یعنی تمتع یا قران، خامقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھ کر جسے حج قران کہتے ہیں، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں رکھ لے، اور یہ باہر والوں کے لیے ہے، کیونکہ مکہ والے تو ویسے بھی عمرہ اور حج الگ الگ کر سکتے ہیں، جبکہ باہر والے ایک ہی سفر میں 2 عبادات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اس کے علاوہ پورے سال میں حج نہیں ہو سکتا، صرف ذی الحجہ کے جو مخصوص دن ہیں انہی میں ہی ہوگا، ہاں البتہ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو، بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقلوں والو۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو قرض لے کر یا بھیک مانگ کر حج و عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تقوی کے منافی ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو،
یعنی دوران حج و عمرہ تجارت وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ حاجی حضرات عرفات سے واپس آ کر یہاں رات بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخش